نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم والله يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم صدق اللہ العظیم۔ میرے دوستوں، بزرگوں، بھائیوں اور میری بہنوں، میں سب سے پہلے آپ سے معذرت کرتا ہوں کہ تقریباً پونے 2 مہینے کا بیچ میں وقفہ آ گیا جس میں درس نہ دے سکا۔ رمضان میں تو تراویح کی مصروفیات کی وجہ سے، کیونکہ میں خود قرآن مجید سناتا ہوں، اس لیے اس کی تیاری اور درس کی وجہ سے میں تقریباً پونے 2 مہینے تک درس نہ دے سکا۔ سب سے پہلے میں معذرت خواہ ہوں۔ کئی دوستوں کے فون بھی آئے، میسیج بھی آئے۔ رات کو بھی ہمارے ایک دوست ہیں، انہوں نے فرمایا کہ استاد جی اس سلسلے کو دوبارہ جاری کر دیں، تو انشاءاللہ آج سے ہم اپنے سلسلے کو جہاں ختم کیا تھا وہاں ہی سے شروع کر رہے ہیں۔ آج ہمارا سبق نمبر 53 شروع ہو رہا ہے۔ سب سے پہلے ان آیات کا ترجمہ سماعت فرما لیجیے۔ ما یود الذین کفروا من اہل الکتاب، نہیں دل سے چاہتے کافر لوگ جو اہل کتاب میں سے ہیں، اور نہ مشرکین دل سے چاہتے ہیں، ان ینزل علیکم، یہ کہ نازل ہو آپ پر، من خیر، کوئی بھلائی، من ربکم، آپ کے رب کی طرف سے، واللہ یختص برحمتہ من یشاء، اللہ خاص کر دیتے ہیں اپنی رحمت کے لیے جس کو چاہتے ہیں، واللہ ذو الفضل العظیم، اور اللہ بڑے فضل والے ہیں۔ یہ اس آیت کا ترجمہ ہے۔ علامہ آلوسی رحمہ اللہ تعالی نے تفسیر روح المعانی میں اس آیت کا شان نزول یہ نقل کیا ہے، وسبب نزول الآیت ان المسلمین قالوا، علامہ آلوسی رحمہ اللہ تعالی نے اس کا شان نزول یہ نقل کیا کہ مسلمانوں نے یہودیوں سے کیا کہا کہ یار محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آؤ، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آؤ۔ تو یہودیوں نے کہا ہمارا جی بھی چاہتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ہم ایمان لے آئیں، لیکن کیا کریں، ان کا دین ہمارے دین سے افضل نہیں ہے، تو لہذا ہم افضل دین کو چھوڑ کر مفضول دین کی طرف ہم کیسے جا سکتے ہیں؟ دل تو چاہتا ہے لیکن اسلام مغلوب ہے اور یہودیت غالب ہے، اور اسلام مفضول ہے اور یہودیت یہ افضل ہے، اس لیے ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں لا سکتے۔ اللہ رب العالمین نے ان کی تردید کے لیے یہ فرمایا کہ ان کے دل میں، یہودیوں کے دل میں، اسی طرح مشرکین کے دل میں بڑی اسلام کے بارے میں بڑا حسد ہے۔ میرے بھائیوں، آپ نے اس دور میں دیکھ لیا ہوگا یہودیت میں کتنا حسد ہے، کتنا حسد ہے ایمان والوں کے بارے میں، لیکن افسوس ہمارے ایمان والے پھر بھی ان کی غلامی سے نہیں نکل رہے، ان کی غلامی سے نہیں نکل رہے، جبکہ ان کے دلوں میں ایمان والوں کے متعلق حسد ہے۔ تو اس کا ذکر ہے، ما یود الذین کفروا من اہل الکتاب، نہیں چاہتے وہ لوگ جو کافر ہیں اہل کتاب میں سے،
ना मुशरिकीन में से, अन युनज़्ज़ल अलैकुम मिन खैर मिन रब्बिकुम, ये कि नाजिल हो आप पर ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मिन खैर मिन रब्बिकुम, कोई भलाई तुम्हारे रब की तरफ से। अन युनज़्ज़ल अलैकुम मिन खैर, अल्लामा जलालुद्दीन सुयूती रहमहुल्लाह ताला ने तफसीर जलालैन में लिखा है, अन युनज़्ज़ल अलैकुम मिन खैरिन, अन युनज़्ज़ल अलैकुम मिन खैरिन, खैरिन के ज़ेल में लिखा है वाहिन, कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कोई वही नाजिल हो वो नहीं चाहते। खैरम मिन रब्बिकुम वल्लाहु यख्तस्सु बिरहमतिही मन यशा, अल्लाह ख़ास कर लेते हैं अपनी रहमत के लिए। यहाँ रहमत से मुराद नबूवत है। इशारा कर दिया इस बात की तरफ, नबूवत कोई कसबी चीज़ नहीं है कि जिसको हासिल किया जा सके, बल्कि ये नबूवत अल्लाह का एक फ़ज़ल है। अल्लाह जिसको नबूवत के लिए चुन लेते हैं उसी को नबूवत देते हैं। ये कसबी चीज़ नहीं है कुछ चिल्ला काट कर या ज़्यादा इबादत करके नबूवत को हासिल किया जा सके, ऐसा नहीं है। इसलिए फरमाया वल्लाहु यख्तस्सु बिरहमतिही मन यशा, तो यहाँ रहमत से हमारा नबूवत है। अल्लाह अपनी नबूवत के लिए ख़ास कर देते हैं जिसे वो अल्लाह चाहते हैं। वल्लाहु ज़ुल फ़ज़्लिल अज़ीम, और अल्लाह बहुत फ़ज़ल वाले हैं, अल्लाह बहुत फ़ज़ल वाले हैं। फ़ज़ल किसे कहते हैं? फ़ज़ल उलमाए मुफ़स्सिरीन लिखा, फ़ज़ल उस एहसान और नेकी को कहते हैं जो इब्तिदाअन बिला किसी वजह के कोई आदमी किसी आदमी पे कर दे। फ़ज़ल उस एहसान और नेकी को कहते हैं जो इब्तिदाअन कोई बंदा किसी बंदे पर बिला वजह के कर दे, इसको कहते हैं फ़ज़ल। इसी फरमाया वल्लाहु यख्तस्सु बिरहमतिही मन यशा वल्लाहु ज़ुल फ़ज़लिल अज़ीम, अल्लाह बहुत फ़ज़ल वाले हैं। अल्लाह हमें भी अपने फ़ज़ल से माला माल फरमा दे। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।